بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے والوں کو السلام علیکم. میرا نام ہے محمد آصف. ناظرین، زارا کے حوالے سے اب تک کی کیا اپڈیٹ ہے؟ آج آپ کو بڑی خبر دے رہے ہیں کہ زارا کا شوہر کہاں چلا گیا، اب زارا کا کیس کس طرف جا رہا ہے، اور جو زارا کی نند اور ساس ہے اس کے ساتھ کیا ہونے والا. میرے ساتھ معروف فرقان شاہ صاحب موجود ہیں. ان کا کرائم انالیسز بہت اعلیٰ ہوتا ہے، اندر کی خبر رکھتے ہیں. ان سے جانیں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں آج زارا کیس کے حوالے سے. السلام علیکم شاہ جی. جی وعلیکم السلام. شاہ جی یہ بتائیے گا مجھے کہ زارا کے حوالے سے اب کیا معاملہ ٹھپ ہو گیا ہے؟ شوہر کہاں غائب ہو گیا ہے، اس کا جو والد ہے وہ کیا کر رہا ہے، اور زارا کی ساس نند معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ جو میں نے پہلے کہا تھا، میری ساری پریڈکشن آپ کے چینل پہ میں نے بتایا تھا، وہ ساری ٹھیک ہو گئی ہیں. وہ اپنے واپس گھر چلا گیا تھا، وہاں سے وہ غائب ہے. کبھی آیا منظر عام پہ، کوئی بات آپ نے اس کی سنی کسی چینل پہ کسی جگہ پہ؟ وہ اب اس نے اپنا اگلا پروسیجر شروع کر دیا. اگلا پروسیجر کیا؟ اپنی ماں اور بہن کو باہر نکلوانے کا. اب باہر نکلوائے گا؟ ہاں، اس کے بہنوئی جو ہے یاسمین کا خاوند ہے، اس نے اٹلی سے، اب میرے پاس کیونکہ اس کو میں ثابت نہیں کر سکتا، لیکن ایک مبینہ اطلاع ہے کہ اس نے آفریں کرانی شروع کر دی ہیں کہ پیسے آپ بتاؤ اور میری بیوی اور میری ساس کی جان چھوڑنے کی قیمت بتاؤ. یہ تو پیسے دسو. تو وہی نا اٹلی میں پیسے چکو، یعنی کہ خون دے پیسے دسو، پھر وہ دیت لیں میرے سے اور جان چھوڑیں. یعنی کہ خون کی قیمت لگانے لگ گیا وہ باہر بیٹھ کے. یاسمین کا خاوند جو اٹلی میں ہے، اور اسی نے میری ایک مبینہ اطلاع کے مطابق وہ بھی اس میں ملوث تھا، یعنی کہ اس کے نالج میں تھی یہ بات. 109 میں وہ بیچ میں ملزم بنتا ہے، لیکن اتنی کون پیروی کرے گا. تو اس نے، اس کے علم میں تھی ساری بات، اور اسی نے یہ جو لڑکا تھا، یہ جو لاہور والا گیا تھا، اس کا نام ہے تو کسائی، جس کو بنایا ہوا تھا، اس کو اسی نے کہا تھا کہ میں تجھے یہ کام کر دو تو تجھے اٹلی بلا لوں گا. جو اس کی بیوی نے، جو اس کی بیوی کا بوائے فرینڈ تھا، اٹلی وہ یہ بات تھی، دونوں نے رضامندی سے کر کے یہ کہا تھا کہ اٹلی بلائیں گے. اور میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ قدیر نے جب کہ سوشل میڈیا پہ آیا تو اس نے ایک لفظ اپنی ماں اور بہن کے خلاف نہیں کہا. اس نے یہ تک نہیں کہا کہ بڑا ظلم کیا انہوں نے میری بیوی کے ساتھ. یہ ایک سنٹینس ہی بول دیتا، لوگوں کو تھوڑا سا سکون ملتا تمہارے اس کے منہ سے یہ بات سننے کے بعد. نہیں، پہلے تو سنا تھا کہ اسی طرح سزا دی جائے، عبرت ناک لٹکایا جائے چوک میں. یہ زارا کے شوہر نے کہا تھا، نہیں کہا تھا؟ نہیں، میں نے تو نہیں سنا. آپ نے سنا تو کوئی ایک ویڈیو کلپ چلا دیجیے. سننے میں تو آیا تھا. نہیں، اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی. اس کی سمپیتیز، اس کی گفتگو میں ایک لفظ، تھانے میں اس نے جا کے صرف اتنا پوچھا کہ یہ کیا کیا آپ نے بڑے احترام سے. جس کی بیوی مری ہو، جس کے دل کو ہاتھ پڑا ہو، وہ ماں چھوڑ کے کوئی بھی ہو، اگلے کا رویہ اور ہوتا ہے. تو اس نے بڑی تمیز سے پوچھا، انہوں نے آگے سے کہہ دیا بس غلطی ہوگی، وہ باہر آ گیا. اب زارا کی نند یاسمین اور زارا کی ساس باہر آنے والی بات شروع ہو گئی ہے مکمکا. یہ دیکھیں نا، وہ ہینا پرویز بٹ صاحبہ کو یہاں پہ جانا چاہیے تھا. میرے پاس تو ایسی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ گئی ہیں. انیکا کے گھر وہ نہیں گئیں. کسی طاقتور کو چپیڑیں پڑ جائیں تو ادھر چلی جاتی ہیں. تو یہ زارا کے گھر نہیں گئی، زارا کے گھر بھی نہیں گئی، انیکا کے گھر بھی نہیں گئی، ام کلثوم کے گھر بھی نہیں گئی. تو ان کو چاہیے نا کہ یہ دورہ معیار ختم کریں یار. یا تو یہ اگر آپ نے ادارہ بنایا ہے تحفظ خواتین کا تو سب کو اس کا حقوق دیں. اگر ایک اسپیشل ہے تو بتا دیں کہ یار یہ صرف ایک مخصوص طبقے کے لیے ہم نے بنایا ہوا. تو یہ تو بڑی زیادتی ہے. زارا کا انصاف نہیں ملے گا. پیسے تو وہ دینے کے لیے تیار ہیں، یہی ان کا انصاف ہے کہ پیسے لے لو ساڈے کو. سزا دی گل کوئی نہ کرے. کون دلوائے گا سزا ان طاقتور لوگوں کو؟ آپ دلوائیں گے، میں دلواؤں گا. ہمارے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے. جو با اختیار ہیں وہ اس طرح کے کرائم کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے. زارا کا شوہر کہاں ہے؟ غائب ہو گیا. میں نے کہا تھا غائب ہو گیا تھا. وہ ڈسکا گیا تھا. اس کے بعد منظر عام پہ آیا. اگر آپ کو نظر آیا تو آپ مجھے بتا دیں. بچہ پچھلے دنوں سنا بڑا بیمار تھا، ہسپتال تھا، اپنے نانا ابو کے پاس ہے. نانا ابو اس کو کتنی دیر سنبھالے گا، کیسے پیمپر بدلے گا بچے کو؟ میں نے جو پہلے دن کہا تھا نا کہ اس کو لگ پتہ جائے گا کہ اس کی ماں مر گئی ہے، تو اسے لگ پتہ گیا. بچے کو دنیا نے بتا دیا کہ تیرے سرتے ماں نہیں ہے گی. تو یہ اس کو ابھی 2.5-3 سال کی عمر سے ہی پتہ لگنا شروع ہو چکا. کیا ہوگا بچے کے ساتھ؟ اللہ معاف کرے یار. بن ماں کے باپ کے بچے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟
اگر بہت مہربانی کریں گے ماموں تو اس کو اپنے پاس سودے بازار سے لانے کے لیے رکھ لیں گے. جو ماں اور باپ پرورش کرتے ہیں, جو ماں پیار کرتی ہے, وہ اسے دے سکتا ہے. اور اتنی دیر اس کی تھوڑی بہت ہوگی کیئر ٹیک جب تک, کیونکہ ظاہر ہے زارا کا والد اتنا بڑا غم لے کے میں نہیں سمجھتا کہ تندرستی کے ساتھ زندگی گزار سکے گا. اس کا پہلے ہی لائف پارٹنر اس کے ساتھ نہیں ہے, اس کو بھی بیچارہ کون سہولتیں دے گا. شاہ جی زارا کے والد صاحب جو ہیں وہ پیسے لے لیں گے, خون بیچ دیں گے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ لڑ لیں گے, آپ کو کیا لگتا ہے اتنے طاقتور لوگوں کے میرا ساتھ؟ نہیں خیال بیچیں گے, بیٹی سے بہت پیار کرتے ہیں. جتنا بھی پیار کرتے ہیں نا, وہ اس کو اموشنلی بلیک میل کر کے, کیونکہ رشتہ داری بھی ہے, یہ مجبور کر لیں گے. زارا کا شوہر باہر چلا گیا باہر کی, کیونکہ دیکھیں جی میں نے ابھی ایئرپورٹ سے کہیں سے کنفرم نہیں کروایا, غیر مصدقہ بات نہیں کرتا, لیکن انڈر گراؤنڈ ہو گیا, غائب ہو گیا نا. یہ دیکھیں نا وہ, تاکہ ختم ہو جائے. ہاں یہ اکیلا تھا نا, اگر اس کی اور بیوی یا کوئی فرینڈ یا کوئی ایسی سہولت اس کے پاس نہیں ہے تو کہاں پہ رہ رہا ہے؟ اس کو منظر عام پہ آنا چاہیے, لوگ قوم کو بتانا چاہیے کہ میں اپنی بہن کے گھر رہ رہا ہوں, میں اپنے فلانے رشتہ دار کے گھر رہ رہا ہوں, میں اپنے گھر میں رہ رہا ہوں. ایک ایسی ویڈیو بنا دے کہ یار میں اسی گھر میں رہ رہا ہوں لیکن مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے, مجھے میری بیوی بار بار نظر آتی ہے. کوئی دکھ کی کدی ویڈیو بنا دے لوگوں کو ہو کہ یار چلو یہ کوئی نسلی آدمی ہے. دوسری شادی والا معاملہ سننے میں آیا تھا, کر لی ہے, کرنی ہے, پہلے ہوئی ہے, کیا معاملہ ہے؟ بات ہے اپنی بات پہ قائم ہوں, اور آپ ہی انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب میرے پاس اسی طرح بھاگے آئیں گے کہ یار وہ آپ کی بات یہ بھی سچ ہوگی. میں نے کہا تھا نا انڈر گراؤنڈ ہو جائے گا, ہو گیا, غائب ہو گیا نا. میں نے کہا تھا سسر کے گھر سے چلا جائے گا, چلا گیا. تو اگلی بھی آپ دیکھیں گے. انڈر گراؤنڈ بھی آپ نے کہا تھا, میں نہیں کہا تھا. آپ دوسری شادی بھی آپ کہہ رہے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا ہوا ہے. تھوڑا سا ٹائم ہوا ہے, ابھی کر سکتا ہے. وہ خفیہ اس نے میرے تجربے کے مطابق اس کی پہلے کہیں ایسی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے. اب لوگ کہتے ہیں جی, وہ کہتا ہے جی ثابت کر دو. اگر لوگ نکاح رجسٹر نہیں کراتے اس کو ثابت کون کرے گا؟ دوسرا یہ بتائیں کہ آپ نے کہا تھا کہ یہ بھی ملوث ہے زارا کے قتل میں, کیا پھر ملوث نکلا؟ اس کا کردار, اس کی تفتیش ہوئی نہیں. اس پولیس سے آپ توقع کر رہے ہیں کہ جس پولیس نے پہلے یاسمین کو اس کی ساس کو بلا کے تو چھوڑ دیا, ٹھیک ہے, اگر شواہد نہ ملتے, آپ لوگ شور نہ مچاتے, میں شور نہ مچاتا, تو یہ بھی بے گناہ تھی, پولیس نے اب ڈھونڈنا چھوڑ دینا تھا. آپ نے کہا جی جب زارا کو مارا جا رہا تھا ویڈیو کال ہو رہی تھی, کس کو ہو رہی تھی؟ یہی کر رہا ہوگا, یا یہ ہے یا یاسمین کا خامند کو دکھا رہے ہوں گے. دو ہی بندے ہیں, ویڈیو تیسرا کال ہو رہی تھی, ویڈیو کال ہو رہی تھی, یہ دو ہی تو بندے ہیں. انصاف اب نہیں ملے گا. اس سے پہلے کتنی بچیوں کو انصاف ملا. ہمیشہ گیس کا سلنڈر بہو پہ ہی کیوں پھٹتا ہے؟ ہمیشہ پریشر کوکر کی ربڑ بہو کے لیے ہی کیوں پھٹتی ہے؟ کبھی ساس کے لیے تو نہیں پھٹی, کبھی بیٹی کے لیے تو نہیں پھٹی. ہمیشہ یہ جرم ایسے ہی بہوؤں کے ساتھ ہی کیوں ہوتے ہیں؟ ان کو اگر کسی کو انصاف ملا ہے تو ان کو بھی مل جائے گا. فرقان شاہ صاحب بہت شکریہ. ناظرین, فرقان شاہ صاحب کی گفتگو آپ نے سن لی, انتہائی دردناک. دوسری شادی بھی آ گئی, بچہ بھی رل گیا, زارا کے خون کی قیمت بھی لگنا شروع ہو گئی. کہاں گیا انصاف؟ کہاں گئی زارا؟ کہاں گئے زارا کے خواب اور بیٹے سے محبت؟ اور جو شوہر کہتا تھا بیوی سے مجھے اتنی محبت ہے, وہ ساری باتیں اب کہاں گئیں؟ آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.